الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے اور یہ البتہ ایک روایت ہوتی ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سورت مدنیہ ہے، اور بعض حضرات نے بہت اچھی تصدیق دی کہ دونوں مقام پر اس کا نزول ہوا، مکی زندگی میں بھی اس کا نزول ہوا اور مدنی زندگی کے اندر بھی نزول ہوا، اور مقرر نزول اظہار تعظیم کے لیے کہ دو مرتبہ اس کا نزول اس کی عظمت و شان کی طرف اشارہ ہے. کہتے ہیں کہ تورات میں انجیل میں اس کی جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، یہ حدیث ہے. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو 2 نور عطا فرمائے، ایسے نور تم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ، یہ 2 نور تم سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے. اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اس آیت کا مصداق بھی جو ہے سورہ فاتحہ ہی ہے. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ، سورہ فاتحہ ہی کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے، اور جو اس کا ایک اعزازی لقب ہے، گویا کہ پورے قرآن مجید کے علوم اور معانی کا خلاصہ اور انتخاب باری تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا. بعض اطلاع سے اس کی تعبیر ہوتی تھی کہ وہ سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن شرح ہے، گویا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان کیا. سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسملہ کے اندر اور بسملہ کا خلاصہ با کے اندر، اس لیے کہ با انصاف کے لیے آتا ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے انصاف، یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان میں ارتباط ہو جائے، جوڑ اور انصاف ہو جائے. یہ جو ہے پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اور بعض نے کہا کہ با کا خلاصہ نقطے کے اندر، کیونکہ نقطہ ایک ہے جو توحید کی دلیل ہے، کہ پورے قرآن مجید کی تعلیم جو ہے توحید اور ایک ہونا ہے. اور بعض نے اس سے بھی دوسری نقطہ نکالا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کی کتابت شروع ہوتی ہے، اور من الجنۃ والناس، ناس کے اوپر جا کر کے قرآن کی کتابت مکمل ہوتی ہے. تو بس ملا کا با لے لو اور ناس کا سین لے لو تو لفظ بن جائے گا بس. بس کہتے ہیں اردو زبان میں کافی کو، گویا کہ یہ قرآن مجید انسان کے لیے کافی ہدایت اور کافی رہنمائی کے واسطے. اس سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام آئے ہیں. ایک نام آیا ہے اس کا الفاتحہ، کیونکہ قرآن مجید کے اندر نزول کے اعتبار سے مکمل نازل ہونے والی یہ پہلی صورت ہے. گویا کہ نزول کے اعتبار سے اول صورت سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کو الفاتحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. نمبر 2 اس کا نام آیا ہے سورۃ الحمد، سورۃ الشافیہ، سورۃ الشفاء، اساس القرآن، سورۃ الصباح، سورۃ الواقعہ حفاظت کرنے والی، ام القرآن، سورۃ الکنز، سورۃ الکافیہ، سورۃ السبع المثانی، سورۃ الحمد. تقریباً 20 کے قریب نام اس کے مختلف روایتوں میں آئے ہیں، مختلف مقامات پر اس کے 20 کے قریب نام ذکر کیے گئے ہیں. اور یہ سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ کا ہونا یہ تو خود حضرت نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ سبع مثانی کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سورہ فاتحہ سے کی ہے. اب یہ 7 آیت ہے، یہ تو مسئلہ مقابلے ہے، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. سبعن من المثانی، اس سے مراد سورہ فاتحہ، اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیت ہے، لیکن 7 کی گنتی میں اختلاف ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جزو مانتے ہیں، اسی لیے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پھر یہ 7ویں آیت کس کو مانیں گے؟ غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پوری کو ساتھی مانیں. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو نہیں ہے، اسی لیے ان کے نزدیک جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ساتھی آیت کہی جائے گی. وقت کے بعد 7 آیتوں کا ہونا متفق علیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظاً جملہ خبریہ ہے، معناً جملہ انشائیہ ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا اور تعریف کو بتلانا ہے کہ تمام حمد کے مالک اللہ تعالیٰ، تمام حمد کے مستحق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمد اور ثنا کے لائق نہیں ہے. اور لام استحقاق کے لیے کہ استحقاق کا مطلب کیا کہ حمد کا استحقاق صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے، اور بعد میں تخفیف کے لیے مانا ہے کہ حمد کی مالکی صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے. اور حضرات نے اختصاص کا بھی معنی لیا ہے کہ حمد حقیقی خاص ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے. تو پھر سوال ہوتا ہے دنیا میں انسانوں کی بھی حمد اور تعریف تو کرتے ہیں، پھر یہاں استحقاق اور تملیغ اور تفصیل کے معنی کہتے. حضرات مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم دنیا میں کسی چیز کی تعریف کرتے ہو تو وہ حقیقت میں اس چیز کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے. آپ کی آواز بہت پیاری ہے، آپ بہت سریلی اور عمدہ آواز سے آپ پڑھتے ہو، آپ کی تعریف نہیں، اس آواز کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے اندر تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف خاص ہیں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کے مالک ہے، تمام عالموں کی تربیت کرنے والے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما فی اللہ تعالی کو عالم کہا جاتا ہے. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عالم. اس اعتبار سے عالم الجن، عالم عالم الملائکہ، عالم الحیوان، عالم الطیور، عالم الجمادات، عالم النباتات، عالم الریاح. ایک روایت میں 40,000 عالم بتلائے گئے، ایک روایت میں 80,000 عالم بتلائے گئے. اتنے سارے عالم گویا کہ یہاں کے اندر موجود ہے. تو تمام تعریف اور حمد خاص ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے جو تمام عالموں کے مالک اور تربیت کرنے والے ہیں. الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دو لفظ استعمال ہوئے. اس پر بہت کچھ آپ عربی لوگ سنتے آ رہے ہیں. اس کے اوپر اور اتنا سمجھ لو کہ سب پر مہربان وہ رحمان اور بہت زیادہ مہربان وہ رحیم. اس کی رحمت کے اندر وسعت ہو، سب کے لیے جس کی رحمت ہو وہ رحمان، اور جس کی رحمت بہت زیادہ ہو وہ ہے رحیم.
الرحمن الرحیم یہ دو صفت اللہ تعالیٰ کی لائی گئی، اور رحمت کا اطلاق یہاں غایت اور انجام کے اعتبار سے کیا گیا۔ کیا ہے وہ؟ یعنی رحمت کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، حکمت قلب، اور باری سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے منزہ اور پاک ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اپنے بندوں کو خیر اور بھلائی پہنچانا، رحمت کا معنی لیا جائے گا اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کو خیر اور بھلائی پہنچانا۔ اس کی ایک تعبیر علامہ محلی نے یہاں پر یہ کی کہ خیر کا ارادہ خیر کے اہل کو، یعنی جس کو بھی خیر کا اہل پائے اس کو خیر پہنچا دینا، بھلائی پہنچا دینا، یہ جو ہے رحمت کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ تو رحمان جس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچے، اور رحیم جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، اور جس پر بھی اس کی رحمت ہو وہ مکمل ہو، کامل ہو، اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ رحمان وہ مومن حقیقی جس کی رحمت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ دنیا میں جب کوئی انسان کسی کے اوپر رحم کرتا ہے تو اس کی کوئی غرض ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرح کی غرض سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی مخلوق کے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ بڑے سے بڑے مطالبے کا لفظ بول کر کے بھی جی بھر نہیں سکتا، اتنی زیادہ رحمت بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو الرحمن الرحیم، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو رب کہا گیا، پھر رحمان الرحیم کہا گیا، پھر مالک کہا گیا۔ یہ چار صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پر ذکر کی گئی۔ ملک اور مالک دونوں کے درمیان کے اندر فرق ہے۔ مالکی جو ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر، وہ مالکی اس کے اوپر کا مقام ملکیت کا ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کو اپنے پوری حکومت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ملکیت عامہ حاصل ہے۔ اور کوئی مالک ہوتا ہے تو ایک زمین کا، ایک دکان کا، ایک علاقے کا، ایک کھیت کا۔ تو ملک یہ معنی کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو ملکیت یعنی بادشاہت یہ عموم کو اور وسعت اور کثرت کو بتلانے والی چیز ہے، جبکہ مالکیت معنی کے اعتبار سے ایک محدود اور تحقیق کو بتلانے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جائے گا کہ مالک الفاظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی کو بتلاتی ہے کہ جو مالک ہوگا وہ یقیناً اپنے مملوک کے اوپر حکمراں بھی ہوگا، اپنے مملوک کے اوپر اپنی حکومت کو جتلائے گا بھی، اور الفاظ کی زیادتی کی وجہ سے اجر بڑھ بھی جاتا ہے، ثواب زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ اب یہاں پر دین سے مراد بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن، اور بعض حضرات نے اس سے دین اسلام وغیرہ کو بھی مراد لیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں عارضی حکومتیں تقسیم کر رکھی ہے، جزوی حکومتیں جو لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ قیامت کے دن یہ جزوی اور عارضی تمام طرح کی حکومتیں بالکلیہ طور پر ختم ہو جائے گی، اور اس دن مکمل حکومت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گی۔ اگرچہ اس وقت مکمل حکومت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن انسان کو جزوی اور عارضی جو حکومتیں دی گئی ہیں، انسان اس کے اوپر اتراتے ہیں، انسان اس کے اوپر ناز کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جو حکومت ملے گی وہ مکمل حکومت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یہ جزوی اور عارضی حکومتوں کا بھی اس دن جو ہے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین۔ دیکھو عالم چاہے جتنی زیادہ ہو جائے لیکن اللہ کی حکومت اور اللہ کی ملکیت کے سامنے وہ ہے کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکومت کے سامنے۔ تو عالمین چاہے کتنے بھی زیادہ ہیں اور عالمین
کے اندر انسان جنات دوسری مخلوق کی طاقت کتنی بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ملک اور مالک ہونے کے سامنے ان تمام کی حکومت، ان تمام کی طاقت بالکل حقیر اور جو ہے معمولی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے تین اللہ تعالیٰ کے لیے خاص، آخری تین آیتیں بندوں کے لیے خاص، اور یہ بیچ والا سورہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کے اندر مشترک، آدھا اللہ تعالیٰ کے لیے ایاک نعبد اور آدھا بندے کے لیے وایاک نستعین۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہر جملے پر اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے میری حمد اور ثنا اور تعریف بیان کی۔ اس طرح ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جواب دیا جاتا ہے، اسی لیے ہر آیت پر وقف کرنے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی سرعت اور اجلت کا موقع ہو الگ چیز ہے، تاکہ عام متن تلاوت اور نماز کے اندر اس کا معمول بنانا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے اوپر وقف کیا جائے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ عبادت کے تین معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی آتا ہے پرستش کے، جس کو پوجا کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، گویا کہ ہم پرستش آپ ہی کی کرتے ہیں۔ نعبدو کا دوسرا ترجمہ اطاعت، ایاک نعبد کہ اللہ ہم آپ ہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور تیسرا معنی ہے غلامی کے، اے اللہ ہم آپ ہی کے غلام ہیں، ہم آپ ہی کے بندے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم آپ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ جس بندے کے دل کے اندر توحید ہوگی وہ بندہ خالص عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، جس کے دل کے اندر توحید ہوگی وہ بندہ مدد بھی خالص اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل کرے گا۔ اور عبادت یہ ذریعہ ہے استعانت کا، کہ بندہ عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے استعانت حاصل کرے۔ اسی لیے تو قرآن کی آیت میں فرمایا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز ایک عبادت ہے اور عبادت کے ذریعے اللہ کی استعانت مدد بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں آگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور ہم اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کہا جاتا ہے لطف کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، نرمی، مہربانی، شفقت، لطف کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، اس کو ہدایت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں خیال، عمل اور برتاؤ، خیال، عمل اور برتاؤ کا صحیح طریقہ، جس کے اندر غلط کاری اور بد انجامی نہ ہو، ہدایت کا حاصل کیا۔ زندگی کے ہر شعبے میں خیال، عمل، برتاؤ کا صحیح طریقہ جس میں غلط کاری اور بد انجامی نہ ہو، اس کو ہدایت کا خلاصہ حاصل کہا جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہماری رہبری فرمائیے۔ دیکھو یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اسی لیے اس سے عیسائی المطلوب مراد لینے کا، یعنی ہم کو اس مقصد تک آپ پہنچا دیجیے۔ اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں اراۃ طریق کا معنی لیا جاتا ہے، یعنی راستہ بتلانے کا، لیکن یہ کسی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، اس لیے مقصود تک پہنچا دینے کی بات کے اندر یہ مراد جائے گی، یعنی اللہ آپ ہماری راستے کی طرف ہدایت فرمائیے۔ سیدھا راستہ کون سا؟ پورا قرآن،
الصراط المستقیم جو مجمل ہے یہاں پر اس اجمال کی تفسیر پورا قرآن مجید ہے. اور یہ صراط مستقیم جو دنیا کے اندر ہے یہ آخرت میں پل صراط کا ایک پرتو ہے کہ جو آدمی دنیا میں صراط مستقیم کے اوپر چلے گا اس کے لیے آخرت کے اندر پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی جس کو عادت ہوگی وہ آخرت کے اندر پل صراط کو بڑی تیزی کے ساتھ پار کر لے گا, اس کو عبور کر لے گا. اب اس صراط کے بارے میں صراط الذین انعمت علیہم, انعمت یہ انعام سے مشتق ہے, اس کے معنی آتے ہیں نعمت پہنچانے کے. اور نعمت پہنچانے کا مطلب کیا؟ اچھی حالت کسی کی کر دینا, کسی کو اچھی حالت یا اچھی چیز سے نواز دینا, اس کو نعمت اور انعام سے تعبیر کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جو آپ نے ان کے اوپر انعام کیا بطور نعمت کے آپ نے ان کو عطا فرمایا. اس سے کیا مراد ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار گروہ مراد ہے. چار گروہ کو جس راستے کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ملی, ان چار گروہ کو جس طریق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ اللہ ہم کو بھی اس سماج کے اندر شامل فرما دیجئے. بندہ اس کی اللہ تعالیٰ سے گویا کہ دعا کر رہا ہے. اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعا کا سلیقہ سکھلا دیا کہ دعا بندے کو کیسے مانگنے کی. یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر کے سیدھا آپ کے بیچ بھجوانا چالو کر دیں کہ اللہ مجھے جو ہے دعوت کھلا دیجیے, اے اللہ مجھے تندوری چکن کھلا دیجیے, اے اللہ مجھے بریانی کڑی کھچڑی کھلا دیجیے. صرف اپنے بیچ گنوانا شروع نہیں کر دینے کا, بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی حمد کرنے کی, اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا, احسانات کا اعتراف کرنے کا. اے اللہ آپ کی بے شمار خوبیاں ہیں, اے اللہ آپ کے بے شمار احسانات ہیں. ان تمام خوبیوں اور احسانات کا پہلے بندہ اعتراف کرے, اور اعتراف کرنے کے بعد پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرے. اور انسان جب کسی بندے سے کوئی مدد مانگتا ہے تو اس آیت میں کیا کہا گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے سے بھی تو سوال کرتے ہیں, مدد مانگتے ہیں کہ ذرا سی مدد کر دو, ذرا سا میرا یہ کام کر دو. یہ بندہ جو بندے سے مدد مانگتا ہے تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ بندے کو کارساز سمجھ کر کے مدد نہیں مانگتا. جس بندے سے یہ کہے کہ میرا یہ کام کر دو تو اس بندے کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کارساز ہے, بلکہ عقیدہ کیا ہے کہ کارساز تو حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, لیکن یہ بندہ تو ظاہری سبب بن رہا ہے اس کام کو کرنے کے واسطے. اسی لیے انسان جو انسان سے مدد کرے یا مدد مانگے تو اس کو جو ہے شرک نہیں کہا جاتا, اس کو نہیں کہا جاتا, کیونکہ بندہ بندے سے مانگتا ہے مدد اور جو ہے تعاون حاصل کرتا ہے, اس کو کارساز سمجھ کے کرتا نہیں ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سیکھنے کو مل گیا کہ کوئی بندہ کسی بندے کو اگر کارساز سمجھے گا تو یہ چیز شرک کہلائے گی کہ بھائی یہ میری مدد کرے, اس سے کہ یہ اس کام کو بنانے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے, اس کی قدرت کے اندر ہے اور یہ جو ہے اس کا اختیار رکھتا ہے. اس کو کارساز سمجھنا جو ولی کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ انسان کے ایمان میں خلل پیدا کرنے والی چیز ہے. تو انسان کی جو مدد کرے, انسان کے جو تعاون حاصل کرے, یہ ظاہری سبب ہونے کی حیثیت سے کرے. یہ ہر چیز میں لگتا ہے. مثلا شفا, تو شفا دینے والے حقیقی اللہ تعالیٰ, لیکن دوا, ڈاکٹر, طبیب, پرہیز, یہ سب چیزیں ظاہری اسباب کے درجے کے اندر یہ فرق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین,
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے جو ہے انعام کیا اور آپ نے ان کے اوپر احسان کیا۔ بندوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، یہ انعامات دنیاویہ بھی ہے، انعامات دینیہ بھی ہے، انعامات ظاہریہ بھی ہے، انعامات باطنیہ جس کو روحانیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ہر طرح کے انعامات سے بندوں کی طرف، بندوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی انعامات جو بندوں کے اوپر ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے احاطہ اور ایسا کر سکتا نہیں ہے۔ اس قدر بندوں کے اوپر اللہ کی طرف سے انعامات اور احسانات کا سلسلہ ہے، اور یہ انعامات اور احسانات کا سلسلہ بندے کے دنیاوی وجود کے پہلے سے شروع ہوتا ہے اور بندے کے دنیاوی وجود کے بعد تک سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر جنم لیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو پیدائش ملتی ہے اور پیدا ہو کر کے دنیا کے اندر آتا ہے، اس سے پہلے سے یہ انعامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان ایسے ہی تھوڑا بن جاتا ہے۔ پہلے وہ رحم مادر میں آیا، رحم مادر میں آنے سے پہلے صلب اب کے اندر تھا، اور صلب اب میں آنے سے پہلے غذاؤں میں تھا، غذا میں آنے سے پہلے وہ ہوا میں مٹی کے اندر تھا۔ تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا چلنا، بارش کا برسنا اور پھر کھیتیوں کا اگنا۔ تو گویا کہ وجود دنیاویہ سے پہلے انعامات الہیہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ وجود دنیاویہ کے بعد بھی انعامات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ چنانچہ برزخ کے اندر، پھر محشر کے اندر، پھر جنت کے اندر انعامات الہیہ کا سلسلہ بندوں کے اوپر برابر جاری ساری رہتا ہے۔ گویا کہ جب انعامات مسلسل اور دائمی، تو شکر بھی بندے کی طرف سے مسلسل اور دائمی، اور جس طریقے سے نعمت میں دوام، اس طریقے سے شکر کے اندر بھی دوام، یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پسندیدہ چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مختلف انواع و اقسام کی، اس میں قرآن بھی مستقل نعمت، انبیاء علیہ السلام کی ہدایت یہ بھی مستقل نعمت، فطرت سلیم، عقل، شعور، فہم، یہ بھی مستقل نعمت کی، جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیتا ہے اور وحدانیت کا یقین کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مستقل نعمتیں ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غضب کس کو کہتے ہیں؟ انتقام کے ارادے سے انسان کے نفس کا بھڑک جانا، اس کو غضب سے تعبیر کرتے ہیں۔ کسی سے انسان انتقام لے، اس نے آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی کام کیا، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام کیا، آپ کی چاہت اور آپ کے سوچ کے خلاف کوئی کام کیا، آپ اس سے انتقام لے رہے، تو انتقام کے ارادے سے نفس انسان کا بھڑک جاوے، اسی کو غضب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دو طرح کی خرابیوں کا ان آیتوں کے اندر ذکر ہے۔ پہلی خرابی یہ ذکر کی گئی کہ انسان جان بوجھ کر کے غلط راستے کے اوپر جائے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ بے خبری کے اندر غلط راستے کے اوپر جائے۔ یہ دو اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنے کے، جان بوجھ کر کے غلط راستے پر جانے کا، اور دوسرا بے خبری کے اندر غلط راستے کے اوپر جانے کا۔ دنیا کے اندر آج تک جتنے بھی گمراہ فرقے وجود میں آئے اور قیامت تک جتنے بھی گمراہ فرقے وجود میں آئیں گے وہ یہی دو اصول پر کار فرما ہے۔ بہت سے فرقے ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے غلط راستے پر جاتے ہیں، اور بہت سے وہ ہوتے ہیں بے خبری کے اندر غلط راستے کے اوپر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل ہوتی نہیں۔ غیر المغضوب علیہم، جن لوگوں کے اوپر غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا، ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ گویا کہ ایک مثبت پہلو ہے تو یہ منفی پہلو ہے۔
صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ایجابی پہلو ہے، مثبت پہلو ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر سلبی پہلو اختیار کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کی تعریف کے اندر ایجاب بھی چاہیے، سلب بھی چاہیے، یعنی کہ جہاں ہم فوائد قیود بیان کریں گے، قیود کو ذکر کریں گے، وہاں اس کے ذریعے کون کون سی چیزیں نکل جاتی ہیں اس کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ انعمت علیہم کے اندر اثبات کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ یہ صراط مستقیم کن کن لوگوں کا ہمیں مطلوب ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر سلب ہے کہ یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے، ان لوگوں کا نہیں چاہیے۔ یہ دونوں چیزوں سے مل کر کے یہ جامعیت پیدا ہوئی۔ حدیث صحیح سے ثابت ہے، ترمذی شریف کی روایت کے اندر موجود ہے، غیر المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے، اس لیے کہ یہود احکام شرعیہ کو جاننے کے باوجود مستانی اغراض میں پڑھ کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ یہود اہل علم تھے، تورات کی روشنی کے اندر بہت کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے آخری نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے، کفر کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ کے آخری نبی کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو یہود جاننے کے باوجود ان لوگوں نے نفسانی اغراض کی وجہ سے خلاف ورزی کی، اس وجہ سے کہا گیا غیر المغضوب علیہم، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتری۔ یہود کے اوپر غضب مختلف شکلوں کے اندر اترا، ایک تو جو ہے فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، ان لوگوں نے وہ شرارت کی تھی، ان کو خود قتل کر دینے کا حکم نازل ہوا۔ پھر وجعل منهم القردة والخنازیر، بہت کو سور اور بندر بنا دیا گیا، اور مستقل لعنت پھر ہر زمانے کے اندر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی غضب کی شکل کے اندر سزا ہی ہے جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب بن کر کے ان کو سزا دے۔ الضالین، جو ناواقفیت کی وجہ سے غلط راستے کو اپنا لے، ضلالت سے مراد ناواقفیت کی وجہ سے، بے خبری میں، جہالت کے اندر وہ غلط راستے کو اپنا لے گئے۔ بات کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مقدس اور پاکیزہ تعلیمات تھی، وہ مقدس اور پاکیزہ تعلیمات کے اندر خلط ملط ہو گیا، خرد برد ہو گیا، اور یہ خلط ملط اور خرد برد کرنے والے سب سے آگے آتے یہود تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد انہوں نے پولس کو جو یہودی تھا بڑی سازش کے ماتحت عیسائیت میں داخل کروا دیا، اور اس کے ذریعے سے عیسائیت کی جو اصلیت تھی، اصل عیسائی مذہب، اس کو پورا جو ہے گڑبڑ سربڑ کر ڈالا، اور اس کے اندر عقیدے کفارہ، عقیدے تثلیث، اور جو ہے دوسرے غلط ابنیت کا عقیدہ، ثالث ثلاثہ کا عقیدہ، سارے بندے عقیدے گزرا دی، جس کی وجہ سے عیسائیت جو اصلی شکل و صورت کے اندر تھی وہ اپنی حالت کے اوپر باقی نہیں رہی۔ اور خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر جو عیسائی تھے وہ عیسائی جہالت کے اندر مبتلا تھے، ان کے پاس انجیل مقدس کی اصل تعلیم باقی نہیں رہی تھی، اس وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ جاہلیت کے اندر غلط راستے کے اوپر پڑے، ان کے پاس غلط صحیح تعلیم کے نہ پہنچنے کی وجہ سے۔ بہرحال ان کو صحیح تعلیم ملی قرآن مجید کے ذریعے سے۔ یہ تو جو ہے کہ اس کا مصداق نصارہ ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور المغضوب علیہم کے مصداق یہود ہے، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید کو ہم عموم کے اوپر محمول کریں تو یوں کہا جائے گا کہ جن لوگوں کے اوپر ان کی بدعملی کی وجہ سے اللہ کا غضب اترے، اے اللہ ایسے تمام لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کے رکھنا، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ کسی اور فرقے کے لوگ ہوں، اور جو لوگ جہالت کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو جائے اور اصل دین کے راستے سے دور ہو جائے، اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں دور رکھنا اور سلامت رکھنا۔ سورہ فاتحہ
فاتحہ کے بعد آمین کا پڑھنا مستحب سنت ہے۔ آمین کے بمانے استجب، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور حضور کو بھی یہ سکھلایا گیا کہ اس کے بعد آمین کا پڑھنا یہ مسنون، اگر کہ آمین بالاتفاق قرآن مجید کا جزو نہیں ہے، قرآن کا یہ حصہ نہیں ہے، قرآن مجید سے الگ تھلگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کا پڑھنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اللہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ٹھیک اور درست باتوں کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَرْجَعُ وَالْمَآبُ، اسی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اور سب کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اعلیٰ علیہ اور آپ کی آل پر، صحابی اور آپ کے صحابہ پر، الطاہرین جو بڑے پاکیزہ، الطاہرین جو پاک ہیں، صلاۃ و سلاما دائمین متلازمین الی یوم الدین، ایسا درود اور ایسی سلامتی تو ہمیشہ بنتی رہے اور لازم رہے قیامت کے دن تک۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالموں کے رب ہے۔ ہم نے جلالین شریف جلد ثانی حضرت مولانا ابراہیم صاحب پتنی دامت برکاتہ عالیہ سے پڑھی، اور اول حضرت مولانا واجد حسین صاحب دامت برکاتہ منور اللہ مرقدہ سے پڑھی۔ ایسے تفسیر کے اندر سند کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں علم حدیث کی سند کا رواج ہے، لیکن بعض ممالک کے اندر اس سے بھی سند ہوتی ہے، تفسیر اور قرآن مجید کی جیسے قرآن کی سند ہے اور جو ہے تلاوت قرآن کی سند ہے، اس طریقے سے تفاسیر کی سند بھی تازے علاقوں کے اندر ہے آج تک محفوظ، کہ علامہ جلال الدین محلی سے کس سے انہوں نے ان کو پڑھایا، 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 اس طریقے سے تفاسیر کی سند بھی بعض جگہوں کے اوپر محفوظ ہے۔ تو الحمدللہ ایسی ایک سند میرے پاس ہے، تفسیر کی سند بھی سیوتی تک اور محلی تک محفوظ سند، اور سند سے میں نے وہاں ایک کر کے ان سے میں نے اجازت دی تھی عید الفطر کے دوسرے دن ان کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر جو سوال المکرم گئے، وہ ایک سلسلہ ہے، تو مستقل سلسلہ حدیث تفسیر قرات وغیرہ کا، اس کی جامع سند انہوں نے اپنی سند ان کی مطبوعہ بھی ہے، اس سند سے انہوں نے مجھے اجازت دی تھی، پوری مسلسل اوپر تک چلی جاتی ہے۔ بہرحال ہمارے اکابر کے یہاں یہ سلسلہ نہیں ہے۔ مولانا واجد صاحب نور اللہ مرکز سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو جلال کی شریف کس سے پڑھی تھی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب اور ان کے بھائی مولانا بشیر احمد خان صاحب سے پڑھی، اور اس میں اتفاق یہ ہے کہ مولانا نصیر احمد خان صاحب ہمارے تمام اساتذہ کے استاد ہیں، حضرت مفتی احمد صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں، مولانا اکرام علی صاحب مولانا مرکدو بھی ان کے شاگرد، اور مولانا واجد صاحب بھی ان کے شاگرد، مولانا پتنی صاحب بھی ان کے شاگرد، اور اس میں اتفاقی کے مجھے پورا واسطہ بھی ان سے پڑھنے کی سعادت ہوئی ہے۔ جس سال میں دارالعلوم دیوبند میں تھا تو اس سال وہ بھی فراچے سے دارالعلوم دیوبند میں، اتنی طویل تدریس دارالعلوم میں شاید کسی کی نہیں ہوئی اتنی مولانا نصیر احمد خان صاحب نور اللہ مرکز کی ہوئی، تو ان سے بلا واسطہ بھی مجھے پڑھنے کی سعادت ہوئی، اور ہمارے تقریباً سب اساتذہ کے بھی وہ استاد ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بھی ان کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے۔